الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امہات المومنین میں شامل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر طور پہ تعارف سماعت فرمائیں گے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ ہے، والد صاحب کا نام خویلد ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کی دو مشہور و معروف کنیت ہیں، نمبر 1 ام القاسم اور نمبر 2 ام ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ القابات بے شمار ہیں جن میں آپ کبریٰ بھی ہیں، آپ طاہرہ بھی ہیں، آپ سیدہ قریش بھی ہیں، آپ صدیقہ بھی ہیں۔ آپ کی پیدائش واقعہ اصحاب فیل کے 15 سال پہلے مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور آپ کا وصال 10 رمضان مبارک نبوت کا 10واں سال تھا۔ آپ مکہ المکرمہ میں وصال فرماتی ہیں، اور آپ کا روضہ انور مکہ المکرمہ میں جنت المعلا میں ہے، تو اس طرح آپ کی عمر مبارک 65 سال بنتی ہے۔ اولین ازواجی زندگی آپ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے شوہر کا نام ابو ہالہ بنت زرارہ تمیمی ہے، اور دوسرے شوہر کا نام عتیق بن عابد مخزومی ہے۔ بلند مرتبہ عرب کے سب سے معزز اور مکرم قبیلے قریش کی 2 چشم و چراغ خواتین ہیں۔ پہلی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری خدیجہ الکبریٰ سرکار کی زوجہ ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں میں سب سے بہترین عورت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد، تیسری آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور چوتھی مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں سرکار سے 3 خواتین سے نکاح ہوگا خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ۔ یہ چوتھی ہماری سرکار کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، دوبارہ ان کا جنت میں نکاح ہوگا۔ 3 وہ خواتین کون ہیں؟ کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ، نمبر 2 آسیہ بنت مزاحم، اور نمبر 4 مریم بنت عمران ہے، اور چوتھی خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ تھوڑا اینالائز کریں گے ہم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اور آپ کی مبارک عمر نکاح کے وقت کیا تھی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، یعنی 15 سال کا فرق تھا۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 25 سالہ رفاقت رہی، یعنی آپ کی وصال کے وقت ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 50 سال اور آپ کی 65 سال عمر مبارک تھی۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے گھر تشریف لاتے ہیں، تو آپ تسلی و ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کے لیے ہمدردی رکھنے والے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرنے والے ہیں، راہ حق میں مصائب برداشت کرنے والے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور جب وحی مبارک کا نزول ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری نبوت کا اعلان 40 سال میں فرما دیا،
تو ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ اب صرف محمد عبداللہ کی اہلیہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ زوجہ بن گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا۔ خدیجہ الکبریٰ کے لیے جنتی انگور لائے گئے، خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کا اکرام کیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بکری کو ذبح کر کے ان کی ضیافت کی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ السلام سے ان کے بعد وصال ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کئی جوان، حسین، خوبصورت آپ کو بیویاں عطا فرمائی، پھر بھی آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان وہ لائیں اس وقت جب دوسروں نے کفر کیا، میری تصدیق سب سے پہلے انہوں نے کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، ماں سے سب سے پہلے انہوں نے میری مدد کی ہے، اور دیگر خواتین کے برعکس ایک بیٹے کے علاوہ تمام اولاد آپ سے ہوئی۔ یاد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی بہن حالہ بنت خویلد تشریف لاتی ہیں، آواز ان کی بالکل سرکار کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سے ملتی تھی۔ سرکار نے جب آواز سنی تو پورے جسم میں جھرجھری سی آ جاتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر ایک محل تیار کیا ہے جو ان کے لیے ہے، جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔ کچھ خصوصیات آپ کی حیات میں سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، تمام اولاد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے ساری آپ سے ہے، سب سے زیادہ عرصہ 25 سالہ رفاقت رہی، سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئی، اور 2 سرکار علیہ السلام کی ازواج جو ہے سرکار کی ظاہری حیات میں پردہ فرما جاتی ہیں، ان میں ایک خدیجہ الکبریٰ ہے اور دوسری زینب بنت خزیمہ ہے۔ وہ 2 ہستیاں جب اسلام لے کر آتی ہیں، جن میں خاتون اول خدیجہ الکبریٰ بڑی مالدار تھی، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مال عطا فرمایا۔ جب آخری وقت ان کا آتا ہے کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں بچتا ہے، سب اسلام کی خاطر لٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے معزز مکرم مالدار شخصیت تھے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے سارا مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام اس قدر محبت خدیجہ الکبریٰ، ایک دفعہ چادر کے لیے ارشاد فرمایا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ اگر آپ مجھ سے میری جلد میں مانگتی وہ بھی میں آپ کے لیے حاضر کر دیتا۔ اب یہی عورت جب بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے لیے استقبال کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی عورت اگر بہن کے روپ میں آتی ہے تو اس وقت سرکار نے فرمایا کہ اے بہن، اے میری ہمشیرہ، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صرف پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ اگر یہی عورت ماں کے روپ میں آئی تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری والدہ مجھے بلاتی تو میں نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کی بات کو سنتا۔ عورت کی تکلیف کا اس قدر احساس، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نماز کی حالت میں بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے، سرکار نماز کو مختصر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امہات المومنین پہلی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو پروگرام ریکارڈ ہوا ہے قادری پروڈکشن یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں گا سبسکرائب کریں، دوسروں کو لازمی طور پر شیئر کریں، ہو سکتا آپ کا یہ پیغام دوسروں کو پہنچے اور ہمارے لیے اور ان کے لیے زیر نجات بن جائے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں قادری پروڈکشن کے روح رواں سر شاکر صاحب جو میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے محبتوں سے یہاں ماشاء ریکارڈنگ کا سلسلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو آگے بڑھائے۔ ہم یہ دیکھتے کہ پچھلے سال ہم یہ سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ میرا حسن ظن ہے، میں نے بہت سارے پروگرام پہ بہت سے چینل پر ریکارڈنگ کروائی، الحمدللہ جو میں نے ریکارڈنگ میں صاف ستھرا پن، خوبصورت اور بہترین جو بنی ہے کوالٹی کے لحاظ سے قادری پروڈکشن کی ہے۔ شاکر بھائی الحمدللہ
میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔